بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ چونکہ اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس وجہ سے 15 شعبان کو بعض لوگ شب بارات کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے شب بارات کو بدعت قرار دیا ہے، لیکن اس کو بدعت کہنا مشکل اس وجہ سے کہ 10 احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اگرچہ وہ تمام احادیث ضعیف ہے، لیکن جب بہت سارے احادیث ایک موضوع پر آ جائے، وہ اگرچہ ضعیف ہو تو ضعف سے حسن کے درجے میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سنن ابن ماجہ اور ترمذی میں بھی یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب بارات کو اللہ رب العزت قبیلے کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں ہے فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ اس رات کو آپ قیام کیا کریں اور دن کو روزہ رکھا کریں۔ تو رات کی قیام میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں تنہائی میں عبادت مراد ہے، نوافل انسان پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و تسبیحات کرے۔ اس کا یہ مطلب ہے ہرگز نہیں کہ ایک مسجد میں جمع ہو جائے، وہاں پر نوافل کے ساتھ نوافل کی جماعت پڑھی، کیونکہ احناف کے ہاں یہ مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا انفرادی طور پر عبادت کرنی چاہیے اور دن کو روزہ بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن چونکہ روزے کا تذکرہ صرف ایک روایت میں ہے، اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ایامی 20 کے جو روزے ہیں 13، 14، 15 ہر مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، وہ مستند روایت سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایامی 20 کی نیت بھی کرے، تو اس طرح اس ضمن میں اس کا ثواب بھی مل جائے گا اور ایامی 20 کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک صوبائی رویت ہلال کمیٹی ہے اور پاکستان میں ایک قومی رویت ہلال کمیٹی ہے، اس کے آپس میں تاریخ میں اکثر اختلاف ہوا کرتے ہیں۔ تو جو لوگ صوبائی کمیٹی کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کی خدمت میں یہ گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ کل 13 شعبان اور ہفتے کو 14 شعبان اور اتوار کو 15 شعبان ہوگا، لہٰذا وہ 15 شعبان کو پھر روزہ رکھے۔ اور یہی سعودی عرب اور دبئی، متحدہ عرب امارات وغیرہ یہ جو خلیجی ممالک ہیں، ان کے بھی چونکہ ہمارے وہ صوبائی جو رویت ہلال کمیٹی ہے ان کے ساتھ ان کا تاریخ ایک چل رہا ہے، اور جو قومی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ ہفتے کو 13 شعبان ہوگا، اتوار کو 14 شعبان اور پیر کو 15 شعبان ہوگا۔ وہ ان کو چاہیے کہ وہ پیر کو روزہ رکھے۔ لیکن اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے اس سے پہلے یعنی پچھلی رات میں آپ نے عبادت کرنی ہے، تو لہٰذا شب اتوار کو عبادت کرنی چاہیے۔ چونکہ اتوار کو روزہ رکھیں گے تو اتوار کی شب کو یعنی اور حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، جو رزق طلب کرے اس کو رزق دی جاتی ہے، اور جو بھی چیز طلب کرے شریعت کے موافق اس کو وہ دی جاتی ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتے، لیکن فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ۔ دو بندوں کو ذکر کر دیا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک وہ جو مشرک ہو، دوسرا وہ جو کینہ رکھنے والا ہو، بغض کرنے والا ہو یا دشمنی کرنے والا ہو، اس کی مغفرت نہیں کی جائے۔ تو لہٰذا خلاصہ یہ کہ 3 عبادات احادیث میں اس کے متعلق 15 شعبان کے حوالے سے وارد ہوئے ہیں۔ ایک رات کو قیام کرنا یعنی عبادت کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے آئی کہ معلوم کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں کیوں نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے یہ حکم فرمایا کہ آپ جنت البقیع میں چلے جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی 15 شعبان کی رات کو اس وجہ سے قبرستان میں جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہے، تو یہ بھی اس سنت کی زمرے میں آئے گا۔ لیکن اس کا اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ اگر کوئی قبرستان نہ چلا جائے تو اس کی یہ 15 شعبان اور شب بارات اس کی نہیں ہوگی، یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔